آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مقام والے لامقام والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاوزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم۔ امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت حامی سنت ماحی شرک و بدعت قاطع کفر و ضلالت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا۔ حکم کیا ہے؟ دشمن احمد پہ شدت دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے، اور الحمدللہ وہ ہمارے آقا ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں، اور جب آقا غلام کو حکم دیتا ہے تو وفادار غلام اس حکم پر عمل کرتا ہے، اور وہ ایسے آقا ہیں کہ جو اپنی مرضی سے حکم نہیں دیتے ہیں، اپنی طبیعت سے حکم نہیں دیتے ہیں، بلکہ جو وہ حکم دیتے ہیں شریعت کے مطابق دیتے ہیں، شریعت کے دائرے میں دیتے ہیں، جو شریعت کہتی ہے وہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، جو شریعت بتاتی ہے وہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، جو قانون شرع بتاتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ماحصل ہے، تو اعلیٰ حضرت نے حکم دیا، مطلب یہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ حکم دیا، دشمن احمد پہ شدت کا حکم دیا، اور ساتھ میں کیا فرماتے ہیں؟ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، اور ہر بات میں سرکار کا ذکر چھیڑ کر کے کیا کرنا ہے؟ چھیڑنا شیطان کا، شیطان کو چھیڑنے کی جو ہے وہ عادت بنا لیجیے، یہ بھی حکم اعلیٰ حضرت نے دیا، شیطان کو چھیڑنے کی عادت بنائیے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، عادت کیجیے۔ تو عادت کس کو کہتے ہیں؟ عادت کیا ہے؟
عادت وہ چیز ہے، آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ حشمتیوں کے پاس رد کے علاوہ کچھ نہیں، جب دیکھو تب رد ہے، جہاں دیکھو وہاں رد ہے، ہر جگہ، مسجد میں بھی رد، مدرسے میں بھی رد، جلسے میں بھی رد، جلوس میں بھی رد، شادی میں بھی رد، ہر جگہ رد۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ تو جب عادت بن جائے گی تو وہ جہاں ہوگا وہ عادت وہاں نظر آئے گی۔ جب اعلیٰ حضرت نے شیطان کو چھیڑنے کے لیے عادت بنانے کا حکم دے دیا تو ہم اسی کوشش میں ہیں کہ ہماری عادت بن جائے، ہماری عادت بن جائے۔ اور شیطان کو چھیڑنا، شیطان کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ صرف وہی ایک شیطان نہیں ہے جو جنت سے نکالا گیا ہے، جو جنت سے نکالا گیا تھا، جس کام کی بنیاد پر، جس فعل کی بنیاد پر وہ کرنے والے جتنے ہیں وہ سب شیطان ہیں۔ یعنی تعظیم نبی سے انکار کرنے کی بنیاد پر جنت سے نکالا گیا تھا، اور جو ابھی دنیا میں ہے جنت میں گئے نہیں، وہ اگر تعظیم نبی سے انکار کرے تو وہ سب شیطان ہے، وہ سب شیطان ہے۔ اور جتنے کافر ہیں، مرتد ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، قرآن کہتا ہے یہ کافر ہے۔ بے شک بے شک، نبی سے بغض و عداوت ہو تو قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے۔ بے شک، آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو دیکھیے پہلے ہی پارے میں ہے، منافقین کی صفت بیان کی گئی، اور کیا کہا گیا؟ منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے کئی آیتیں ہیں، اسی میں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان۔ منافقین کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جو مسلمانوں میں آتے تھے اہل ایمان کے پاس، صحابہ کے پاس، تو کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، داڑھی رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، سب کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ آمنا۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے تھے، اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے تھے، وہ کن کے پاس؟ کافروں کے پاس، گستاخ رسول کے پاس، نبی کے دشمنوں کے پاس۔ جب تنہائی میں جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اب یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے، قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ أَحِبَّائِهِمْ، جب وہ اپنے دوستوں کے پاس تنہائی میں ہوتے؟ یہ کیوں نہیں کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ أَمْثَالِهِمْ، جب وہ اپنے مثلوں کے طرح، اپنے جیسوں کے پاس تنہائی میں ہوتے؟ قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ مُحِبِّيهِمْ، جب وہ اپنے دوستوں کے پاس تنہائی میں ہوتے؟ قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ أَعِزَّائِهِمْ، قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ أَقْرِبَائِهِمْ، قرآن نے یہ نہ کہہ کر کے گستاخان رسول کو، دشمنان رسول کو شیطان کہہ کر کے بتا دیا۔ نبی کی گستاخی وہی کرے گا جو شیطان ہے۔ دشمنان رسول کو، گستاخان رسول کو شیطان قرآن نے کہا، جتنے گستاخ ہیں وہ سب شیطان ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ اب جب اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں عادت بنا لو، عادت بنا لو، شیطان جو اس زمانے میں ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، رافضی ہے، قادیانی ہے، شکرانوی ہے، سلا کلی ہے، اب ان کو چھیڑتے رہو، جلوس نکالو نبی کا، چھیڑو شیطان کو، جلوس نکالو غوث اعظم کا، چھیڑو وہابیوں کو، لنگر کرو غوث
گولڈ کارڈ پہ لکھواؤ وہابی نہیں آئے گا، اور لنگر کرو، عرس مناؤ اور کہو وہابی نہیں آئے گا، دیوبندی نہیں آئے گا، چھیڑتے رہو اتنا چھیڑو اتنا چھیڑو کہ چھیڑتے چھیڑتے تمہاری عادت ہی بن جائے، جب تک چھیڑو نہیں چین نہ ملے، نہ چاہتے ہوئے بھی رد ہو جائے، نہ چاہے عادت وہ ہے جو چاہنے سے ہو وہ عادت نہیں ہے، بغیر چاہے جو ہو وہ عادت ہے، بغیر چاہے جو ہو جاتا ہے اسی کو عادت کہتے ہیں۔ عادت وہ چیز ہوتی ہے جس انسان کو جس چیز کی عادت ہو تو وہ کرنے کے لیے اس کو کہنا نہیں پڑتا ہے یا سوچنا نہیں پڑتا ہے۔ میں نے ایک بار بیان بھی کیا تھا کہ اگر کسی کے عادت ہے کہ بار بار داڑھی میں ہاتھ لے جانے کی، تو اب کیا ہے وہ بیٹھا ہے بات کر رہا ہے، اس کو سوچا بھی نہیں کہ داڑھی کے پاس ہاتھ لے جاؤں کھجلاؤں، مگر عادت بنی ہوئی ہے بار بار داڑھی کے پاس ہاتھ لے جاتا ہے۔ کسی کی عادت ہوتی ہے انگلی پھوڑنے کی، اب جہاں بیٹھے گا وہ انگلی پھوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ کسی بچے کی عادت دیکھیں گے، بچے کی عادت کیا ہوتی ہے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی، منع کرتے رہتے ہیں منہ میں ہاتھ مت ڈالو، مگر بچے کی عادت ہے۔ تو عادت وہ ہے جو چاہنے سے نہیں ہوتی ہے، بغیر چاہے وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ تو دشمن رسول کو، گستاخان رسول کو چھیڑنے کی عادت بنا لو، یہ اعلیٰ حضرت نے حکم دیا ہے، تو ہم عادت بنا رہے ہیں۔ اب جب موقع ملتا ہے ہم چھیڑ دیتے ہیں تاکہ حکم اعلیٰ حضرت پہ عمل ہو جائے، ہم سچے غلام اعلیٰ ہیں۔ اب ہم حکم اعلیٰ حضرت پہ عمل کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ جائے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، وہ جا کر کے اگر اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیتا ہے اور رد وہابیہ سے چڑھتا بھی ہے، رد وہابیہ سے تکلیف بھی ہوتی ہے، تو وہ جائے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، وہ اعلیٰ حضرت سے شکوہ کرے یہ کیا حکم دے دیا۔ مگر ایک صاحب نے کہا ہم سے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان حشمتیوں کو رد کے علاوہ کچھ نہیں آتا، رد کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ تو ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے ہمیں رد کرنا آتا ہے اور تمہیں رد ہی نہیں آتا۔ تم سب پہ بول لیتے ہو مگر رد نہیں کر پاتے، رد نہیں کر پاتے، اور ہم رد کرنا ہی جانتے ہیں۔ ہم حج کا مسئلہ بھی بیان کریں گے تو رد کریں گے، زکوٰۃ کا مسئلہ بھی بیان کریں گے تو رد کریں گے، ہم روزے کا مسئلہ بھی بیان کریں گے تو رد کریں گے، حقوق اولاد بھی بیان کریں گے تو رد کریں گے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو ہم کہیں گے یہ ایسے ہے کہ حج اس پر فرض ہے جو ایمان والا ہو، وہابی ہوا تو حج ہی فرض نہیں، وہابی ہے تو حج ہی فرض نہیں، ایمان والے پر حج فرض ہے۔ نماز کا مسئلہ بتائیں گے تو وہاں رد کریں گے کہ امام بنانے سے پہلے امام کو دیکھ لینا عقیدہ کیسا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اگر وہابی ہوگا تو نماز تمہاری نہیں ہوگی، دیوبندی امام ہوگا تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تو اب ہم نماز کا مسئلہ بتائیں گے، رد تو وہاں بھی ہے۔ روزے کا مسئلہ بتائیں گے اور وہاں پر بھی رد ہے کہ روزے سے پہلے تم پر ایمان ضروری ہے، وہابیوں سے بچو گے، دیوبندیوں سے بچو گے تو تمہارا روزہ قابل قبول ہے۔ روزے کا مسئلہ ہے اس میں بھی رد ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بتائیں گے وہاں پر بھی رد ہے کہ فرمایا گیا سنی مسلمان کو دو گے تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی، وہابی کو دو گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہابی مدرسے میں دو گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ہم تو ہر مسئلے میں رد کریں گے۔ اب تمہیں یہی نہیں آتا، تم سب بیان کرو گے، جہاں رد کا میٹر آتا ہے وہاں کٹ مار دیتے ہو۔ پڑھو گے شعر اعلیٰ حضرت کا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، وہاں کٹ مار کے کہتے ہو تجھ سے اور جنت سے کیا
کہا وہ ہم بیان کرتے ہیں اور یہ دھمکے کی چوٹ پہ پڑتے ہیں تجھ سے اور جنت سے. کیا مطلب؟ آمین بولو ہم رسول اللہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اور بتائیں, تم کہتے ہو رد کے علاوہ کچھ نہیں آتا اور ہم کہتے ہیں تمہیں رد ہی کرنا نہیں آتا. تو اب اس میں ایسا کیوں؟ اب صحیح کون ہے؟ جو رد کرے وہ صحیح ہے یا رد سے بچے وہ صحیح ہے؟ سننا چاہتے ہیں نا؟ جو رد کرے وہ صحیح یا جو رد سے بچے وہ صحیح؟ اب جتنے مولوی ہیں, بڑے بڑے مفتی کہلانے والے ہو, محقق کہلانے والے ہو, یا اور بھی کچھ القاب و آداب کی جو آج بھرمار ہے, بڑے بڑے القاب و آداب لگاتے ہیں, ان سب کے پاس جاؤ سوال کرو کہ آپ تقریر کرتے ہیں اصلاح معاشرہ پر, آپ تقریر کرتے ہیں حقوق اولاد پر, آپ تقریر کرتے ہیں حقوق ازواج پر, آپ تقریر کرتے ہیں حقوق والدین پر, آپ تقریر کرتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق پر وغیرہ وغیرہ, تجارت کے مسائل پر. تو یہ مجھے کہیں پر جزئیات دکھا دو کہ تقریر کرنے والے پر ان موضوع پر بولنا فرض ہے. کہیں پر یہ دکھاؤ کہ اس پر بولنا فرض ہے. شریعت کا حکم کیا ہے وہ سنیے. شریعت یہ کہتی ہے بالغ ہو گئے تم پر نماز فرض, روزہ فرض, صاحب حیثیت ہو گئے حج فرض, مالک نصاب ہو گئے زکات فرض. مگر شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جتنے لوگ بالغ ہو رہے ہیں امام صاحب جا کے معلوم کریں اور ان کو جا کر کے بتائیں کہ نماز تم پر فرض نہیں. شریعت یہ کہتی ہے اب تم پر فرض ہے, جا کر کے معلوم کرو, سیکھو. سیکھنا تم پر فرض ہے, سیکھنا تم پر فرض. بالغ ہو گئے نماز فرض ہو گئی, نماز کا مسئلہ معلوم کرو, تم سیکھو. نہیں سیکھو گے تو گنہگار, نہیں سیکھو گے تو گنہگار. روزہ فرض ہو گیا, روزہ کے مسائل سیکھو, نہیں سیکھو گے تو تم گنہگار. اور تم پر جب حج فرض ہو جائے تو تم پر ضروری ہے حج کے مسائل معلوم کرو, سیکھنے جاؤ. نہیں سیکھو گے تو تم مجرم ہو. مالک نصاب ہو گئے, زکات کے مسائل معلوم کرو, کس کو زکات دی جائے گی, کتنی زکات دی جائے گی, کب زکات دی جائے گی, کیسے زکات دی جائے گی, یہ تم پر فرض ہے. مالک نصاب ہو گئے ہو, اب ٹائم نکالو, جا کر کے مسئلہ معلوم کرو. تجارت تم کرتے ہو, تجارت کرنے کے لیے اب جو جس کام میں ہے, جو جیسا کاروبار کرتا ہے, اس کاروبار کے اعتبار سے کیا ناجائز ہے, کیا جائز ہے, کیا حرام ہے, کیا حلال ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ جا کر کے سیکھے, اس پر لازم ہے کہ وہ جا کر کے معلوم کرے. ہر امام پر, ہر عالم پر, ہر مقرر پر لازم نہیں کہ ایک ایک کو معلوم کرے. کاروبار کیا کرتا ہے اس کا مسئلہ بتائے, بالغ ہوا کہ نہیں ہوا اس کا مسئلہ بتائے, اولاد والا ہے تو جا کر کے حقوق اولاد بتائے, والدین والا ہے تو حقوق والدین بتائے, شادی ہو چکی ہے تو حقوق زوجین بتائے. نہیں, جو جس کام میں ہے, جو اولاد والا ہے وہ اولاد کے حقوق معلوم کرے, ماں باپ کے لیے ماں باپ کے حقوق معلوم کرے, شادی ہو گئی حقوق زوجین معلوم کرے, پڑوسی کے حقوق معلوم کرے. یہ تم پر لازم ہے کہ تم معلوم کرو. تو ہم نے کب منع کیا کہ معلوم مت کرو؟ ہم نے کب منع کیا کہ معلوم نہ کرو, مسئلہ نہ پوچھو؟ آؤ مسئلہ بتائیں گے. آؤ نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے, آؤ ہم بتائیں گے. روزے کا مسئلہ پوچھنا ہے, آؤ ہم بتائیں گے. زکات کا مسئلہ پوچھنا ہے, آؤ بتائیں گے. تم آؤ تو تم پر ضروری ہے آ کر کے پوچھو. اور ہم پر کیا ضروری ہے, ہم پر کیا ضروری ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہابیوں دیوبندیوں کا اور جس کا فتنہ اٹھتا دیکھے رد کرنا فرض ہے. فرض اعظم ہے. تو ہم پر تو یہ فرض ہے کہ ہم
ہم رد کریں. رد کرنا تو فرض قرار دیا گیا اور ساتھ میں وعید بتا دی گئی کہ اگر عالم رد نہ کرے گا, اگر عالم اور مقرر بیان نہ کرے گا, امام رد نہ کرے گا, تو ایسے عالم پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی, فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی, سارے انسانوں کی لعنت ہوگی. تو ہم پر یہ لازم, اے مولویوں, اے مقرروں, اے اماموں, تم پر جو لازم ہے وہ چھوڑے بیٹھے ہو, وہ چھوڑے بیٹھے ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر رد کرنا فرض ہے. جس کا فتنہ اٹھتا دیکھیں اس کا رد کرنا. ہم سے کہا جاتا ہے کہ ان کو رد کے علاوہ کیا آتا ہے, یہ وہابیوں کا, دیوبندیوں کا, سراکندیوں کا, دعوتیوں کا, تطہیریوں کا, ان کا رد کرتے رہتے ہیں, یہ ہر جگہ رد کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم مرتدین کا, وہابیوں دیوبندیوں کا یا گمراہوں کا رد کرتے ہیں. مگر ایسا کہنے والوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ ایسے مقرر نکل پڑے جو سنیوں کا رد کرتے ہیں, جو معاذ اللہ سنیوں کا رد کرتے ہیں. ارے ہم تو گستاخان رسول کا رد کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تعزیہ والوں کو اپنے میں سے بتایا ہم میں سے ہیں, اور تم تعزیہ والوں کا رد کرتے ہو. ہم دشمنان حسین کا رد کرتے ہیں, تم تعزیہ والوں کا رد کرتے ہو. سمجھو, رد تم بھی کرتے ہو, رد ہم بھی کرتے ہیں. ہم دشمنان حسین کا کرتے ہیں, تم غلامان حسین کا کرتے ہو. رد ہم بھی کرتے ہیں, رد تم بھی کرتے ہو. آج کچھ مقررین نکلے ہیں مزاروں پر جانے پر, عورتیں مزار پہ نہ جائیں, عورتیں مزار پہ جاتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, اور رد کریں گے عورتوں کا مزار پہ جانے کے لیے. یعنی یہاں بھی رد کریں گے تو عورتیں دیوبندیوں کی مزار پہ نہیں جا رہی ہیں, عورتیں وہابیوں کی مزار پہ نہیں جا رہی ہیں, عورتیں تبلیغی جماعت کی مزار پہ نہیں جا رہی ہے, سنیوں کی جا رہی ہے. تم یہاں رد کرتے ہو تو سنیوں کا رد کر رہے ہو. اور اس کتاب میں تجدید و احیاء دین کے اندر مزار شریف پر جانے کو, اجمیر شریف, بہرائچ شریف, کلیر شریف جانے کو زنا سے بڑا گناہ لکھا گیا. اس کا بھی تم نے رد کیا, اس کا بھی تم نے رد کیا. ہم رد کرتے ہیں دشمنان اولیاء کا, دشمنان خواجہ کا, اور تم رد کر رہے ہو خدام خواجہ کا. ہم رد کر رہے ہیں دشمنان خواجہ کا, تم رد کر رہے ہو خدام خواجہ کا. فرق سمجھو, فرق تو سمجھو. اور بے وقوفوں کی کمی نہیں, غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. ایک بے وقوف کہیں کا جاہل مقرر کسی کی تقریر سنی, اس نے یہ کہا کہ معاذ اللہ اجمیر میں جتنے خادم میں سب رافضی ہیں, معاذ اللہ رب العالمین. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پہلے آ کر کے سیکھو رد کیا کیسے جاتا ہے. رافضیوں کا رد کرو, مگر سنو بغیر تحقیق کے کسی سنی کو رافضی کہنا کتنا بڑا گناہ ہے. مجھے بتاؤ ایسا کہنے والے کے پاس کیا تحقیق ہے کہ جتنے وہاں غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں خادم میں سب رافضی ہیں؟ کیا تحقیق ہے, کیا ثبوت ہے؟ اور جتنی دکانیں ہیں وہاں سب رافضیوں کی ہے, اس پر تمہارے پاس کیا تحقیق ہے؟ اور کہتے وہاں جاؤ تو ان کی دکانوں سے کچھ مت خریدو, یہ رافضی ہیں ان کی دکان سے نہ خریدو. ہم کھنڈوا میں کہے, اسلم بھائی کہے, یہ حافظ شعیب کہے, حافظ زبیر صاحب کہے, تسلیم بھائی, اور یہ یہاں کے علماء بیان کرے وہابیوں کی دیوبندیوں کی دکان سے, وہابیوں کی دکان سے, رافضیوں کی دکان سے سودا نہیں لیں گے, ہوٹل میں نہیں کھائیں گے, تو کہتے ہو کیا جائز نہیں ہے, کیا جائز نہیں ہے. زبیحہ نہیں کھائیں گے, زبیحہ نہیں کھائیں گے, مگر باقی چیزیں تو کھا سکتے ہیں. یہاں کہتے ہو جائز ہے اور وہاں کہتے ہو مت خریدو. یہ کون سی دوغلی پالیسی ہے؟
بمبئی میں کانپور میں جب حشمتی بتائے وہابیوں کے وہاں سے سودا مت لو تو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، تو یہاں پر کیوں منع کرتے ہو کہ اجمیر شریف جاؤ کسی دکان سے کچھ نہ خریدو؟ یہ کون سا فتویٰ لے کر کے آئے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائیے۔ اور یہی تو ہم نے کہا، رد تم بھی کرتے ہو رد ہم بھی کرتے ہیں، رد تم بھی کرتے ہو رد ہم بھی کرتے ہیں، ہم دیکھ کے کرتے ہیں دشمنان خواجہ ہے کہ نہیں۔ اور سارے خدام خواجہ کو کس تحقیق کی بنیاد پر تم نے رافضی کہہ دیا؟ کس تحقیق کی بنیاد پر تم نے جو ہے انہیں شیعہ کہہ دیا؟ آج جاؤ تو اجمیر شریف میں صدیق اکبر کا دن وہاں منایا جا رہا ہے، فاروق اعظم کا دن وہاں منایا جا رہا ہے، عثمان غنی کا دن وہاں منایا جا رہا ہے۔ اگر سب رافضی ہوتے تو صدیق اکبر کا دن نہ منایا جاتا، فاروق اعظم کا دن نہ منایا جاتا، یوم عثمان غنی نہ منایا جاتا، اور مولا علی کا دن نہ رافضی تو خیر منا ہی لیتے مولا علی کا، مگر ان کی خلفاء کا نہ مناتے۔ تو اگر سب رافضی ہیں تو یہ کیوں کیسے ہو رہا ہے؟ تو اور ایک جاہل نے کہا، ایک جاہل کی بات سنی، کہتا ہے معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ کہ ہمیں اجمیر سے کیا ملا؟ معاذ اللہ رب العالمین، ڈھول تاشے کے معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے بے وقوف، وہ تجھے نہ ملا ہوگا، وہ تیری قسمت ہے۔ ہمیں ایمان ملا تو غریب نواز کی ارے ہم تو یہ کہتے ہیں ہم غریب نواز کی حکومت میں کھا رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں سب صدقہ ہے غریب نواز۔ پاکستان حضرات گرامی، رد تم بھی کرتے ہو مگر اپنوں کا، ہم کرتے ہیں دشمنان خواجہ کا۔ جب خواجہ کا معنی ایک خبیث نے گڑھ کر کے معاذ اللہ بیان کیا اور گستاخی کی تو ہم نے ان خبیثوں کا رد کیا، مگر تم تو اپنوں کا رد کرتے ہو، ایسوں کا رد کیوں نہیں کرتے؟ حضرات گرامی وقار، اور معاذ اللہ ایسے ایسے لوگ ہیں، کیا کرے سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں اجمیر جانا، حاضری دینا، مگر کسی خادم کو 1 روپیہ نہ دینا، کچھ یہ کسی دکان سے نہ خریدنا، ایسا نہ کرنا ویسا نہ کرنا۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، ہم دیتے ہیں تو جا کر کے ان کی روزی روٹی چل رہی ہے۔ ارے سنو، انہیں بھی خواجہ کھلا رہے ہیں، ہمیں بھی خواجہ کھلا رہے ہیں۔ اور سنو، نیت کا فرق ہوتا ہے، تمہاری سوچ ہوگی کہ تم دینے جاتے ہو، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم لینے جاتے ہیں۔ آج ہند و دربار ہے آیا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تھی ہو بادشاہ ہند، رحمت ہو غریبوں پر، میرے اجمیری خواجہ، میرے اجمیری خواجہ آئے معین و رہنما ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، تو وہاں سے 12 بٹ رہا ہے، سب کو صدقہ مل رہا ہے، تمہیں یہ گھمنڈ ہے تمہارے پاس پیسہ دینے جا رہے ہو؟ نہیں، ہم تو لینے جاتے ہیں، ہم تو بھیک مانگنے جاتے ہیں، ان کی بارگاہ سے بھیک مل رہی ہے تو کام چل رہا ہے۔ حضرات گرامی وقار، تو اس طرح سے ایسے لوگوں نے، اور ایک جاہل کی اور بات سنی، اس نے تو یہ حد کر دی معاذ اللہ رب العالمین، کہا کہ جو مذبذب ٹائپ کے لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں تو وہاں سے وہابی دیوبندی بن کے آتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے جاہلوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے ایک ثبوت دکھا دے کہ کوئی سنی اگرچہ مذبذب ہو اور گیا ہو اور اس کے بعد وہابی بن کر کے لوٹا ہو۔ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ بارگاہ خواجہ میں جب جاتا ہے اور بارگاہ خواجہ کا مقام و مرتبہ دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو سنی کہتے ہیں وہ حق ہے، جو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے وہ حق ہے، جو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے وہ حق ہے۔ بارگاہ غریب نواز میں جب فیض لے کر کے آتا ہے، قسم خدا کی ہم نے، اور کچھ تو وہ بھی ہیں
کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، اور اپنی کتاب میں بھی حدیث میں لکھ دیا تطہیر جیسے نابکار نے کہ معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اجمیر جا رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، کلیر شریف جا رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہاں جا رہے ہیں یہاں مزار پہ جا رہے ہیں۔ ارے بے وقوفو، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کھنڈوا میں نماز نہیں پڑھتا اور بارگاہ غریب نواز میں پہنچتا ہے تو وہ نماز کے وقت نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ خواجہ کا فیض ہے کہ بے نمازی کو نمازی بنا دیتے ہیں۔ تمہیں نہ ملتا ہوگا، تمہیں نہ ملتا ہوگا، جیسی نیت لے کے جاؤ گے ویسی برکت پاؤ گے، جیسی نیت لے کر کے جاؤ گے ویسی برکت ملے گی۔ نیت اچھی لے کے جاؤ گے فیضان لے کر کے آؤ گے، اور نیت اگر ہمیں تو ہمارے پیر نے سرکار شیر ہندوستان نے فاتح کشمیر نے دامت برکاتہم القدسیہ نے یہ سبق دیا، اجمیر شریف حاضری دی تو فرمایا کہ جب بارگاہ غریب نواز میں جانا تو کسی کو دیکھنا خیال رکھنا دھکا نہ لگنے پائے۔ یہ سبق دیا کہ کوئی اگر کہے ہٹ جاؤ تو فوراً ہٹ جانا، کوئی اگر کہے کہ ادھر بیٹھ جاؤ تو فوراً بیٹھ جانا، دھکا لگے تو کسی کو پلٹ کے بھی مت دیکھنا، گھور کے بھی مت دیکھنا۔ اور سنو شیر ہندوستان کا اس کو محبت سے بھرا ہوا جملہ، ارشاد فرمایا یہاں کے دھکے بھی خوش نصیبوں کو وہاں ایک طرف نام میں رضوی لکھو، نام میں بریلوی لکھو اور اس طرح کی بات کرو۔ پہلے تو تم نے یہ سب حرکتیں کی ہے، نام میں رضوی لگا کر کے، نام میں بریلوی لگا کر کے تم نے یہ حرکت کی ہے، اور کہا ہے کہ وہاں سب رافضی ہے، کہا ہے کہ وہاں کسی کو کچھ نہ دینا، اور تم نے نام میں رضوی لگا کر کے، نام میں بریلوی لگا کر کے تم نے یہ کہا ہے کہ وہاں سے ڈھول تاشے کے علاوہ کیا ملا وہاں بندہ۔ تم نے نام میں رضوی لگا کر کے، تم نے نام میں بریلوی لگا کر کے یہ جملہ کہا کہ وہاں مزمزم جاتا ہے تو وہاں بھی بن کے آتا ہے۔ تم نے رضویت کو بدنام کیا ہے، تم نے بریلویت کو بدنام کیا ہے۔ آج یہ نوبت اس لیے آئی ہے کہ یہ موقع تم نے دیا ہے، نہ تم نے یہ کہا ہوتا نہ وہاں سے یہ اعلان ہوتا۔ اگر وہاں کے لوگوں کو اعلیٰ حضرت کا مشن بتانا ہے تو یہ مت کہو کہ چادر مت چڑھانا، یہ مت کہو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے تو صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جہاں مزار پر چادر چڑھتی ہے اور لوگوں کو معلوم ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ وہ چادر خادموں کے وہاں چلی جاتی ہے اور اس سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے، اور چڑھانے والے کی بھی یہ نیت ہوتی ہے، تو وہاں پر تو مشہور ہے نا کہ وہ خدام حضرات لے جاتے ہیں، تو اب وہ ان کے سب چڑھانے والے کو معلوم ہے کہ خادموں کے حوالے وہ چادر ہو جاتی ہے، تو اب جب چڑھانے والا یہ چڑھا رہا ہے خادموں کے حوالے، تو ایسی جگہ چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، جتنی بھی چادر ہو سب جائز ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مسئلہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ اعلیٰ حضرت نے جو مسئلہ لکھا یہ کیوں نہیں بتاتے؟ تو رضویت کو بدنام تو تم نے کیا، چادر مت چڑھاؤ، اعلیٰ حضرت نے منع کیا، کہو تم، کرو تم، بدنام ہو بریلویت، بدنام ہو رضویت، اور تم حرکت کرو، سب کو بلا سوچے سمجھے تم رافضی کہہ دو، اور پھر اس کے بعد نام میں رضویت اور بریلویت لگاؤ، تو رضویت کو بدنام تو تم کر رہے ہو، بدنام تو بریلویت تو تم کر رہے ہو۔ اگر رضویت اور بریلویت کی صحیح نشاندہی بتانی ہے تو غلام شیر ہندوستان ہے، وہ شیر ہندوستان ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا مسلک بتایا اور یہ چھپوایا کہ جو اجمیر شریف کو اجمیر شریف نہ کہے، شریف ہٹا کر کے صرف اجمیر کہے، اور غریب نواز سرکار کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے اجمیر معلیٰ میں وجہ شرافت نہ مانے، تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ ایسا شخص گمراہ ہے، ایسا شخص گمراہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت
حضرت نے تو اجمیر شریف کا یہ مقام بتایا ہے، اجمیر شریف کی یہ عظمت بتائی ہے، اجمیر شریف کی یہ رفعت بتائی ہے۔ جب یہ پیغام دو گے تو لوگ کہیں گے اعلیٰ حضرت بھی سرکار غریب نواز کے کتنے چہیتے ہوں گے، جنہوں نے جگہ کا یہ احترام بتایا ہے، انہوں نے ذات کا کیا احترام بتایا ہے۔ تم چادر اور گاگر ہی کا رد کرتے رہ گئے، تم نے مشن اعلیٰ حضرت کو بتایا کب؟ بتایا تو شیر ہندوستان پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بن معدن الوجود الکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ مبارک وسلم۔ ماں بناتے چلے آ رہے ہیں برسوں سے اجمیر شریف میں، تم نے یہی دکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے، تو جس خانقاہ میں لوگ تعزیہ بناتے آ رہے ہیں برسوں سے، وہاں کے لوگ تمہاری وجہ سے اعلیٰ حضرت سے بدل ہو رہے ہیں۔ تم نے صحیح مسئلہ کیوں نہیں بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے جائز بھی لکھا ہے، ناجائز بھی لکھا ہے، جہاں خلاف شرع کام ہوگا وہ ناجائز ہے اور شریعت کے مطابق بنایا جائے تو جائز ہے۔ تم نے ایک ہی رخ بنا کر کے رسمیت کو تم نے بدنام کیا ہے، بریلیت کو تم نے بدنام کیا ہے کہ آج وہ نوبت آ گئی ہے۔ اور رہی بات رافضیت کی، رہی بات وہابیت کی، رہی بات دیوبندیت کی، تو یہ کون سا رنگ ہے؟ یہ کون سا رنگ ہے کہ ہم کھنڈوا میں، ہم ایم پی میں، یو پی بہار میں رافضیت پر سختی کریں تو کہتے ہیں بڑے سخت ہیں، ہم یہاں سختی کریں تو کہتے ہو بڑے سخت ہیں۔ یہ تو اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، تو اب وہاں کے رافضیوں سے کون سی دشمنی ہو گئی؟ ہم تو ہر رافضی کا رد کرتے ہیں، اب یہاں کا رافضی ہو یا اجمیر کا رافضی ہو، میرے محلہ کا، یا جو ہے کربلا شریف کا رافضی ہو، یا مکہ معظمہ میں رہنے والا رافضی ہو، ہم تو ہر رافضی کا رد کرتے ہیں، ہم تو ہر وہابی کا رد کرتے ہیں، ہم تو ہر دیوبندی کا رد کرتے ہیں۔ کھنڈوا میں رافضیوں سے تال میل، سناوت میں رافضیوں سے دوستی، اور اجمیر کے رافضیوں سے دشمنی۔ ہر جگہ سختی کرو، دشمن احمد پہ شدت ہو تو ہر جگہ ہو، ایک جگہ ہے دوسری جگہ نہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور سنو، جب بات ایسی ہے کہ معاذ اللہ تمہارے بقول تم نے جو یہ کہہ دیا کہ مذبذب جاتا ہے تو وہابی یا دیوبندی ہو کر کے آتا ہے، اور یہ کہہ کر کے تم نے معاذ اللہ روکنے کی کوشش کی، معاذ اللہ رب العالمین روکنے کی کوشش کی اجمیر شریف سے، تو سنو، اس سے پہلے تو ادھر آؤ، لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہابیت کا ٹیم کام دیکھ کر کے، وہابیت کی وہ سب چیزیں ظاہری نمائش دیکھ کر کے بہت سے لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ وہابی دیوبندی غلط کیسے ہیں؟ اگر وہابیت غیر مقلدیت غلط ہے تو وہاں پر بھی ایسا ہے، وہاں پر ایسا ہے، دین وہاں سے پھیلا ہے، تو وہاں بہت سے لوگ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہاں سنی تھے، نیاز کرتے تھے، فاتحہ کرتے تھے، لنگر کرتے تھے، عرب شریف کمانے چلے گئے تو وہاں جا کر کے کچھ دن کے بعد آئے تو اب منع کرنے لگے کہ اب نیاز نہیں کی جائے گی، لنگر نہیں کیا جائے گا۔ تو اب بتاؤ کیا تم اس پر بھی تقریر کرو گے کہ حج کرنا بند کر دو؟ کیا تم اس پر بھی تقریر کرو گے کہ عمرے پہ جانا بند کر دو؟ ارے اتنا پختہ بنا دو، اتنا پختہ عقیدہ اہل سنت میں بنا دو، اعلیٰ حضرت کا ایسا شیدائی بنا دو، اعلیٰ حضرت کا مشن ایسا پلا دو کہ وہ مکہ شریف مدینہ شریف نہیں بلکہ نجد چلا جائے، وہ بھی رد وہابیہ کرے۔
اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری عورتیں کچھ ایسی ہو گئی کہ ایسی منت مان لیتی ہے، سنیے گا غور سے، ایسی منت مان لیتی ہے کہ ہمیں ہمارا کام ہو گیا تو اجمیر شریف جائیں گے، ہمیں بیٹا ہو گیا تو ہم کلیر شریف جائیں گے، فلاں مزار پہ جائیں گے۔ اب جملہ سنیے، کہتا ہے کہ یہ گھومنے کا بہانہ ہے تاکہ گھومنے کو مل جائے، حاضری دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے، بہانہ ہے جانے کے لیے۔ اب آؤ، اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تم بھی لگاتے ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دل کی بات تمہیں کیسے پتا کیا سوچا کیا خیال کیا تمہیں کیسے پتا؟ اور بدگمانی تو حرام ہے، بدگمانی تو حرام ہے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کی نیت حاضری کی نہیں تھی، جو گھومنے کی نیت تھی؟ تم نے یہ کہاں سے پتا لگا لیا؟ اور نقل فرمایا اعلیٰ حضرت نے انما ينشأ الظن الخبيث من القلب الخبيث، خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے، خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بدگمانی تمہاری بتا رہی ہے تمہارے دل میں خباثت ہے، تم اور کیا کہا آگے بڑھ سنیے، کہا معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ کہ وہابیت جو آج بول رہی ہے یہی تو ہے کہ معاذ اللہ تطہیر کے سارے لٹریچر اٹھا کر کے دیکھ لو، ساری چیزیں نظر آئیں گی تو وہابیت کا چربا نظر آئے گا، تقویت الایمان کا خلاصہ نظر آئے گا۔ جو کام اسماعیل دہلوی نہ کر سکا، جو کام جو ہے اشرف علی تھانوی نہ کر سکا، جو رشید احمد گنگوہی نہ کر سکا، وہ اس طرح تطہیر جیسے فلا کلی مولویوں نے کیا ہے۔ اب سنیے کہنے والے مقرر نے کیا کہا، معاذ اللہ ایسے ایسے جاہل مقرر پیدا ہو گئے، کیا کہا کہ منت ہی ماننی ہے تو جو خاتون جنت نے منت مانی تھی کہ میرے شہزادے بیماری سے شفا پا جائیں گے تو میں روزہ رکھوں گی، تو اگر منت ماننی ہے تو روزہ رکھنے کی مانو، منت ماننی ہے تو جو ہے کیا نام ہے نماز پڑھنے کی منت مانو، یہ منت مانو، وہاں مزار پہ جانے کی منت کیوں مان رہے ہو؟ یہی تو وہابی آج کہہ رہا ہے کہ مزار پہ جانے کی منت نہ مانو، چادر چڑھانے کی منت نہ مانو، پھول پیش کرنے کی منت نہ مانو، لنگر پیش کرنے کی منت نہ مانو، روزے کی مان لو، وہابیت کو کوئی تکلیف نہیں، نماز کی مان لو، وہابیت کو کوئی تکلیف نہیں، اس طرح کی منت سے نفل نماز پڑھنے کی منت مان لو، کوئی تکلیف نہیں وہابیوں کو، یہی تو وہابیوں کا طریقہ ہے۔ سنو، اس زمانے میں وہابیت نہیں تھی، دیوبندیت نہیں تھی، مگر آج وہابیت ہے، آج دیوبندیت ہے، آج مزاروں سے روکنے والے ہیں، آج درگاہوں سے روکنے والے ہیں، آج طرح طرح کی آڑ لے کر کے لوگ مزاروں سے روکنا چاہتے ہیں، طرح طرح کی آڑ لے کر کے لوگ درگاہوں سے روکنا چاہتے ہیں۔ تو آج رہی بات نماز کی، اب آؤ سنو، نماز سر آنکھوں پر، روزہ سر آنکھوں پر، عبادت الہی سر آنکھوں پر، مگر آؤ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ایک سوال ہوا کہ ایک شخص ہے عصر کی سنت جو ہے وہ کبھی نہیں پڑھتا اور صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھتا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فرماتے ہیں کہ یہ عصر کی سنت نفل ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، یہ شعار سنیت نہیں ہے، نماز ہے، شعار سنیت نہیں ہے، اس پر اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس پر اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور قیام کرنا اس زمانے میں سنیت کا شعار ہے۔ اگر قیام سے انکار کرتا ہے تو پوچھا جائے گا، اگر نفل نہیں پڑھتا تو کوئی پوچھ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں،
मगर अगर खड़े होकर के सलाम नहीं पढ़ता तो पूछा जाएगा पता क्यों नहीं पढ़ता, पता क्यों नहीं पढ़ता। और शिआरे सुन्नियत जरूर मुअक्कद, आला हज़रत फरमाते शिआरे सुन्नियत जरूर मुअक्कद, उसमें ताकीद आ गई। अब वहाबी इनकार कर रहे हैं तुम्हें पढ़ना होगा, देवबंदी इनकार कर रहे हैं तुम्हें पढ़ना होगा। तो आला हज़रत फरमाते ये शिआर सुन्नियत है और नफ्ल शिआर सुन्नियत नहीं है। तो सुन ले, इस जमाने में वहाबियत रोजे से इनकार नहीं करती, देवबंदियत नमाज से इनकार नहीं करती। तो ये फर्क हो जाए कि ये फर्क हो जाए कि ये दरगाह वाला है या सिर्फ सर पटकने वाला है, ये फर्क हो जाए। अगर दरगाह की मन्नत मान लेगी तो समझ में आ जाएगा ये ख्वाजा की दीवानी है, और नमाज की मन्नत मानेगी तो फर्क नहीं होगा कि ख्वाजा वाली है या नहीं है। ये है सुन्नियत। मगर अफसोस, वही मैं कहता हूँ ना, मैंने कहा ना कि रब तुम भी करते हो, रब हम भी करते हैं। तुम अपनों का करते हो, हम दुश्मनाने ख्वाजा का करते हैं। तुम सुन्नियों का करते हो, हम दुश्मनाने हुसैन का करते हैं। तुम सुन्नियों का रद्द करते हो, हम दुश्मनाने रसूल का रद्द करते हैं। अरे जब बात इसकी थी, जब बात इसकी थी, रद्द करने की बात आई थी, जब आज अजमेर शरीफ से ये ऐलान हुआ कि आला हज़रत का सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, तो ये बताओ सलाम अगर पढ़ते भी हो तो सुनाना ख्वाजा को है या खादिमों को है? सलाम सुनाना नबी को है कि खादिमों को है? और जब ख्वाजा को सुनाना है तो हम दिल में भी पढ़ेंगे ख्वाजा सुनेंगे। हमारा अकीदा है, हमारे गरीब नवाज हमारे दिल की धड़कन से, हमारा अकीदा है, हम दिल में भी आला हज़रत का वसीला दे करके गरीब नवाज का चौखट चूमेंगे तो हाज़िरी कबूल हो जाएगी। तो हम तो हाज़िरी ख्वाजा के लिए देते हैं। जोर से पढ़ने पर, बुलंद आवाज पर पाबंदी है। और सुनो, दो तरह की बातें तुम्हारी होती हैं, सुलह कुल्ली हो। एक तरफ मसला बताते हो, आला हजरत ने लिखा है, आला हजरत ने लिखा है मज़ार पे जाओ तो 4 हाथ के फासले पर खड़े हो। अदब ये बताते हो 4 हाथ के फासले पर खड़े हो, अदब ये बताते हो। तो अब बताओ, जिस जगह अंदेशा हो कि हम ये कहें, नारा लगाएंगे या ये सलाम पढ़ेंगे तो लोग वहाँ पे हुज्जत करेंगे, झगड़ा हो जाएगा, लोग बहसबाजी करेंगे, तो क्या इसमें अदब के खिलाफ नहीं है? जब 4 हाथ के फासले पर खड़े होने की बात आए तो अदब सिखाते हो, और सलातो सलाम बुलंद आवाज से पढ़ने की वजह से अगर हुज्जत हो रही है तो वहाँ भी अदब ये है कि खामोशी से पढ़ दे, ख्वाजा को सुना दो, ख्वाजा सुन लेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। मगर जा रहे हो जानबूझ करके जोर से पढ़ेंगे, इसका मतलब बेअदबी करने जा रहे हैं, इसका मतलब लड़ाई करने जा रहे हैं। नारा लगाएंगे ताकि वहां लोग चिढ़े और हुज्जत हो। अगर समझाना है आला हजरत का मसलक क्या है, आला हजरत का मिशन क्या है, तो जाओ मालूम करो। और वहाँ के लोग जो बदजन है आला हजरत से, जो काम मुशाहिदे मिल्लत ने किया है वो करो, जो काम शेरे हिंदुस्तान ने किया है वो करो। नमूना तुम्हारे सामने हुजूर सरकार फरीदे मिल्लत की तरह, वो भी तो वही के खादिमों में से थे, सरकार गरीब नवाज के, और उनके शहजादों में थे, वो भी तो रंग में रंग गए थे। अब वो भी तो वहां के खादिम थे, मगर तुम चिढ़ाने जाते हो। सरकारे मुशाहिदे मिल्लत ने ऐसा रंग चढ़ा दिया, चिढ़ाया नहीं था, रंग चढ़ा दिया था कि उधर तुम नाम लो तो लोग लड़े, और इधर फरीदे मिल्लत की बात होती कि नाम ना ले तो कहते आला हज़रत का नाम क्यों नहीं लेता, आला हज़रत का सलाम क्यों नहीं पढ़ता, आला हज़रत का कलाम क्यों नहीं पढ़ता। वो आला हज़रत की मोहब्बत मिला देता। अगर दर्द है मसला के आला हज़रत का तो ये काम करो, बताओ
رضویت کیا ہے بتاؤ، بارگاہ خواجہ کا ادب کیا بتایا ہے بتاؤ، بارگاہ غریب نواز کی عظمت کیا بتائی ہے اعلیٰ حضرت نے، بتاؤ تو صحیح جا کر کے وہاں کا اگر سنی خادم ہے تو دستبوسی کر کے ان کے نذرانہ پیش کر کے کہو کہ کچھ نے غلط فہمی پیدا کر دی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ایسے نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہندوستان میں جن جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہے انہی جگہوں میں ایک جگہ بارگاہ غریب نواز، انہی جگہوں میں ایک جگہ بارگاہ غریب نواز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہ بتایا ہے، جاؤ بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ بتایا ہے جو اجمیر شریف کو شریف نہ کہے وہ گمراہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو یہ ہے، تو شریف نہ کہے اس پر یہ حکم لگایا تم زبردستی لڑنے جا رہے ہو، جھگڑا کرنے جا رہے ہو، بحث بازی کرنے جا رہے ہو۔ حضرات گرامی وقار، تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کے لیے ان سب چیزوں کے لیے شیر ہندوستان کی غلامی شیر ہندوستان جیسے شیخ طریقت کا دامن تھامنا پڑے گا، تب پتا چلے گا کہ کیسے مسلک اعلیٰ حضرت کی تربیت۔ تم آج قوالی کا رد کر رہے ہو کہ وہاں قوالی ہو رہی ہے، وہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ایسا ہو رہا ہے، تو یہ بتا کیا یہ اعلیٰ حضرت کو نہیں معلوم تھا کہ وہاں قوالی ہو رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو وہاں کے شہزادے کو، وہاں کے خادم کو خلافت دی تھی، خلیفہ بنایا تھا اعلیٰ حضرت نے، خلافت دی تھی اعلیٰ، قوالی سننے والے کو اعلیٰ حضرت نے خلافت دی تھی۔ تو آپ جا کر کے رو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سر پٹ کو کہ ہم تو قوالی کا رد کر رہے ہیں، آپ نے خلافت کیسے کہی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بدنام کیا ہے یہ رضوی کہلانے والوں نے، یہ بریلوی کہلانے والوں نے۔ اگر صحیح طریقے سے رضویت اور بریلیت کی ترویج و اشاعت ہوتی تو پھر یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، مگر بات یہ ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ حرکتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ تمہاری ذات سے اعلیٰ حضرت کی ذات مجروح ہو رہی ہے، تمہاری تقریروں سے اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہو رہا ہے اور اعلیٰ حضرت کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ انجام، یہ طریقہ تم نے پیدا کیا ہے، اور بات یہ تھی رد کرنے کے لیے۔ جب بات آئی، ایسی بات آئی تو ہر جگہ سے لوگ نکل پڑے، مگر جب تجدید و احیاء دین کتاب لکھی گئی تھی اور یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے، بک رہی ہے مارکیٹ میں، جماعت اسلامی والوں نے یہ کتابیں لکھی اور چھاپی ہے، تو اب اس وقت رد کرنے کے لیے کہاں مر گئے تھے؟ مجھے بتاؤ کتنوں نے اس کا رد کیا ہے؟ کتنوں نے رد کیا ہے جو آج رد کر رہے ہیں؟ ہم آ رہے ہیں رد کرنے کے لیے۔ جب مزار پہ جانے کو زنا سے بڑا گناہ لکھا گیا اس کتاب میں تو کتنے مولویوں نے رد کیا؟ تو ذات دیکھو گے تو شیر ہندوستان، ذات دیکھو گے تو شیر ہندوستان کی شخصیت نظر آئے گی، اور یا ان کے شہزادگان ہیں یا ان سے جڑے ہوئے حضرات ہیں، ان کی ذاتیں نظر آئیں گی۔ حضرات گرامی، اٹھاؤ شیر ہندوستان کی تقریریں دیکھو۔ ارے لوگ کچھ بھی کریں، لوگ جیسا چاہے کوشش کر ڈالیں، کوشش اعلیٰ حضرت کے بغض میں، اعلیٰ حضرت کے حسد میں جلنے والے، مرنے والے اور بغض رکھنے والے کچھ بھی کر ڈالیں، مگر دلوں پر حکومت غریب نواز کی۔ وہ لاکھ کوشش کرے بریلوی نہیں آئے گا، مگر بریلویوں کو اعلیٰ حضرت نے ایسا جامع خواجہ پلایا ہے کہ بریلوی مانے گا ہی نہیں۔ لوگ منع کریں گے مگر جو سچا بریلوی ہوگا دلے غریب نواز میں ضرور جائے گا، ضرور جائے گا۔ اور اعلیٰ غریب نواز کی تو حکومت دلوں پر ہے نا، ہمارا تو عقیدہ ہے نا، تو یہ غریب نواز کی ہی حکومت ہے۔ شیر ہندوستان کی تقریر سنو کہ ایک سنی چلا
लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहा अजमेर शरीफ, कहा बरेलवी है बरेलवी। पूछा कहाँ जा रहे हो, कहा कलियर शरीफ, कहा बरेलवी है बरेलवी। कहाँ जा रहे हो कि चौचा शरीफ, कहा बरेलवी है बरेलवी। कहा कहाँ जा रहे हो, महबूबे इलाही की बारगाह में जा रहे, कहा बरेलवी है बरेलवी। कहाँ जा रहे हो, देवा शरीफ जा रहे हैं, कहा बरेलवी है बरेलवी। अब फरमाते हैं जहन में सवाल आया, गुंबदे गरीब नवाज से जवाब आया। जहन में सवाल आया है ख्वाजा, जाए अजमेर कहलाए जाए बरेलवी, जाए कलियर कहलाए जाए बरेलवी, जाए देवा शरीफ कहलाए जाए बरेलवी, जाए किछोछा मुकद्दसा कहलाया जाए बरेलवी, जाए मानेरा शरीफ कहलाया जाए बरेलवी, जाए महबूबे इलाही की बारगाह में कहलाया जाए बरेलवी। वजह क्या है, माजरा क्या है? तो बारगाह गरीब नवाज से जवाब मिलता है। जब मेरी चादर पे हमला हो रहा था, जवाब बरेली वाले का था। जब सागर पे हमला हो रहा था, जवाब बरेली वाले का था। जब संगठन पे हमला था, जवाब बरेली वाले का था। गुम्बद पे एतराज था, जवाब बरेली वाले का था। जब उर्स पर एतराज था, जवाब बरेली वाले का था। जब लंगर पे एतराज था, जवाब बरेली वाले का था। और जब बारगाह गरीब नवाज की हाजिरी पर एतराज था, तो जवाब बरेली वाले का था। लिहाजा हिंदुस्तान में औलिया के सरदार गरीब नवाज ने ऐलान कर दिया, अजमेर भी जाओगे तो बरेली कहलाए जाओगे, देवा भी जाओगे तो बरेली कहलाए जाओगे, किछोछा भी जाओगे तो बरेली कहलाए जाओगे। तो हमारी अकीदत तो ये कहती है कि ये जो पूरी दुनिया बरेली कह रही है, ये गरीब नवाज कहलवा रहा है। हरी पगड़ी वाला, पगड़ी वाला, ये रद्द करने वालों की अक्ल तो यहाँ छुपी हुई है। नहीं, हरी पगड़ी पर पाबंदी लग गई ना, इसलिए तकलीफ है। सफेद पगड़ी वालों पर पाबंदी लग गई ना, इसलिए उन्होंने ऐलान भी किया। तो हरी पगड़ी सफेद पगड़ी की बात की है। तो डुप्लीकेट यहाँ पकड़े गए, यानी बारगाह गरीब नवाज से भी ये ऐलान करवाया गया, ये जहन दिया गया कि वो ऐलान करने वाले से भी कहलवा करके बता दिया गया कि गरीब नवाज एक तरफ सबको जाने वाले को बरेलवी कहलवा रहे हैं, अपनों के अपने तो अपने गैर कह रहे बरेलवी है। गैर ये दो चार क्या कहेंगे बरेलवी नहीं है, बरेलवी ना है। जो कहता है बरेलवी उसको तो कहा ही जाता, जो बरेलवी होने से चिढ़े और दरगाह पे जाए फिर भी देवबंदी कहता बरेलवी है। अपने आप को भले बरेलवी न कहे, सुन्नी कहलाने वाले अपने आप को आला हजरत से भले वो चिड़े दरगाहों पे जाता है तो दूसरे कहते हैं कि ये बरेलवी है। ये गरीब नवाज ने कहलवा के बता दिया, बरेलवियों को रोका नहीं जाएगा, और जिसको रोका जा रहा है वो तो डुप्लीकेट है। हरी पगड़ी वाला सही बरेलवी है कहाँ? ये सफेद पगड़ी वाला सही बरेलवी है कहाँ? अगर सही बरेलवी होता तो दावत इस्लामी के वहां ये ना छापा जाता कि हमारे वहां से रद्द नहीं होगा। सच्चा बरेलवी तो ये है कि ऐलान करता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। को बदनाम कर रहा है वहां करके, तुम्हारा आना मना। सफेद पगड़ी बांधते हो और उसके बाद जिसमें सारा जो है देवबंदियत वहाबियत का पूरा माजूने मुरक्कब है उल्लू काउंसिल, उसके मौलवी को अपने आगे किए हुए हो। सच्चे बरेलवी हो सच्चे बरेलवी सही बरेलवी हो तो इसीलिए डुप्लीकेट पर पाबंदी लगाई गई है। गरीब नवाज भी चाहते हैं मेरी बारगाह में आए तो सच्चा बरेलवी
بتائے تو سچا ہے، ان ڈپلیکیٹوں کو روکو۔ یہ جو آواز لگاتے ہیں ان کی آواز سے تکلیف ہو رہی ہے، روکو۔ پابندی لگا دی گئی، روک دیا گیا کہ تم دکھاوا مت کرو کہ بڑے غریب نواز کے چاہنے والے ہو۔ اب تمہیں نے کچھ سال پہلے غریب نواز کا فوٹو چھاپا تھا ان ہری پگڑی والوں نے، تو غریب نواز کی روح کو تکلیف ہے کہ ان کی آواز سے تکلیف ہو رہی، اس لیے پابندی لگوائی۔ مگر تم سمجھو گے کم، سمجھو کہ یہ سرکار غریب نواز کی روحانیت یہ کام کرا رہی ہے۔ انہیں تو وہ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ، اعلیٰ حضرت ان کی بارگاہ میں تو ایسے چہیتے ہیں، ایسے چہیتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کا سچا عاشق ہے، قسم خدا کی وہ بارگاہ غریب نواز کا محبوب اور مقبول ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ چیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج صحیح معنوں میں رضویت کو بتایا نہیں گیا، بریلویت کا سبق پڑھایا نہیں گیا، اور رد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے بتایا آپ کو کہ رد جو ہے الحمدللہ ہماری قسمت میں ہے، ہم کریں گے۔ ہماری قسمت میں رد نہیں ہے، تم نہیں کرو گے، اور یہ قسمت کی بات ہے۔ تم اپنوں کا رد کرتے ہو، کبھی چادر چڑھانے پر، کبھی جو ہے، اور جب ڈھونگ ہوتا ہے نا، ڈھونگ جب ہوتا ہے زبان پر خالی ہوتا ہے نا، شریعت دکھا کر کے لوگوں کو صرف جو ہے دکھایا جاتا ہے کہ ہم شریعت کے بڑے پاسدار ہیں، تو کبھی کبھی اس کا راز بھی فاش ہو جاتا ہے، راز بھی ذلیل ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ جیسے ڈھونگ کیا دکھا رہے تھے، جس شادی میں ڈھول تاشے ہو وہاں ہم نہیں جائیں گے، جس شادی میں ڈھول تاشے ہو وہاں نہیں جائیں گے، وہاں کا بائیکاٹ کریں گے، نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ وہابی کا نہیں جواب نکلا، دیوبندی کی داد نہیں نکلی کہ وہابی ہوگا تو نہیں جائیں گے، تو دکھا دیا گیا۔ تم نے کہا تھا ڈھول تاشا ہوگا تو نہیں جائیں گے، تمہارا میڈیا پر بھاری ناچ کروا رہا ہے۔ اب آئیے بات رد کی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف نعرہ لگانے والوں کو بھی صحیح معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں رد نہیں ہونا چاہیے، رد سے چڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے سنیے، فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت، پہلے تلوار تھی دور فاروقی میں، دور صدیقی میں، دور عثمانی میں، دور علی میں کیا تھی، تلوار تھی۔ دور حسینی میں تلوار تھی، پہلے تلوار تھی، رد کی حاجت نہ تھی، تلوار تھی، رد کی حاجت نہ تھی۔ تلوار کے ذریعے سے سارا انتظام ہو سکتا تھا۔ فاروق اعظم کی تلوار نا اچھے اچھوں کا کام کرتے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب کہ ہمارے پاس سوائے رد کے کوئی علاج نہیں ہے، ہمارے پاس سوائے رد کے، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ رد کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں ہے، علاج ہی یہی ہے کہ رد کرو۔ علاج اگر قوم کا کرنا ہے تو رد کرو، علاج ہی یہی ہے۔ اور تم علاج کرنا کہاں چاہتے ہو، تم تو اور بیمار کرنا چاہتے ہو۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس سوائے رد کے کوئی علاج نہیں، رد کرنا فرض ہے، رد کرنا۔ حدیث میں ارشاد ہوا اذا ظهرت الفتن وقال البدع ولم يظهر العالم علمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا۔ جب فتنے یا بد مذہبیاں ظاہر ہوں اور عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو اس پہ اللہ اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل، اللہ اس کا
فرض قبول کرے نہ نفل. کس کا؟ رد نہ کرنے والے کا. رد نہ کرنے والوں کا اللہ فرض قبول. تو جو رد نہیں کرتا، حدیث کہہ رہی ہے، اعلیٰ اپنے حدیث کو میں نے آپ نے فرمائی، رد نہ کرنے والے کا فرض قبول. کس کا فرمان؟ نبی کا. نبی کا فرمان، حدیث ہے. رد نہ کرنے والے کا فرض قبول. تو جب اس کا فرض قبول نہیں تو اس کے پیچھے لیے کیا رہے؟ اب حدیث کا تو انکار نہیں کرے ہوگے نا. حدیث کہہ رہی ہے رد نہ کرنے والے امام کا فرض قبول. تو اس کی نماز خود نہیں قبول، تمہاری کب قبول ہوگی؟ تو پتہ چل گیا پیچھے اس امام کے کہنے سے پہلے یہ دیکھو کہ رد کرتا ہے. پہلے یہ دیکھو کہ وہ رد کرتا ہے کہ نہیں. اگر رد کرتا ہے تو اس کی نماز قبول، پھر تمہاری اس کے پیچھے. اس کی خود قبول نہیں، تمہاری کی حالت میں ہوگی. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر نماز قبول کروانا ہے تو رد کرنے والے امام کے پیچھے نماز. اگر نماز قبول کرانی ہے تو رد کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھو. اور مجلس قبول کرانی ہے تو رد کرنے والے مقرر پڑھو. اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل. اچھا اب آئیے ایک اور عبارت اعلیٰ سرکار کی سنا لیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وامتہ الکریمۃ وبارک. یہ الملفوظ شریف ہے، حصہ سوم ہے، تیسرا حصہ. کہتے ہیں نا، تانا دیتے ہیں کہ رب کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ہم تو بہت بڑے محقق ہیں، ہم تو تحقیق سے گفتگو کرتے ہیں، ہم تو بہت بڑے محدث ہیں، ہم بڑے علم حدیث کے ذریعے سے رد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم بڑی تدبیر سے، حکمت سے کام کرتے ہیں. اب آؤ، دکھایا جاتا، بتایا جاتا اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا محقق ہے، اتنا بڑا مفتی ہے، ایسا ہے، اتنی کتابیں لکھ چکا ہے، یہ کر چکا ہے، وہ کر چکا ہے. آؤ سنو، سرکار اعلیٰ حضرت نقل بیان فرماتے ہیں. امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک عالم صاحب کی وفات ہوئی. ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کس سے پوچھا؟ عالم صاحب سے. عالم صاحب کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. فرمایا جنت عطا کی گئی. کہیے سبحان اللہ. مگر ابھی ادھوری ہے، پوری سنیے. جنت عطا کی گئی نہ علم کے سبب، علم کی وجہ سے جنت نہیں ملی، نہ علم کے سبب، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے ساتھ اس نسبت کے سبب جو کتے کو راعی کے ساتھ ہوتی ہے. راعی مانے چرواہا. ایک کتے کو راعی کے ساتھ، چرواہے کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کی بنیاد پر میری بخشش ہوئی. نسبت کیا ہوتی ہے؟ ایک راعی ہے، چرواہا ہے، بکریاں چراتا ہے، بھیڑوں کو لے جاتا ہے، اور ساتھ میں ایک کتا پالے ہوئے ہے. جہاں وہ بھیڑیے کو دیکھتا ہے کتا بھونکنے لگتا ہے، کتا بھونکنے لگتا ہے، بھونک بھونک کے بتا دیتا ہے کہ اپنے بھیڑوں کو بچا لو، اپنی بکریوں کو بچا لو، بھیڑیا آ رہا ہے. اے بھیڑوں تم بچ جاؤ، بھیڑیا آ رہا ہے. اے بکریوں دور بھاگو، بھیڑیا آ رہا ہے. تو وہ کتے کو جو چرواہے سے نسبت ہوتی ہے، وہ نسبت مجھے آقا سے کی ہے. یعنی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت، بھولی بھالی بھیڑوں کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ وہابی آ رہا ہے، یہ دیوبندی آ رہا ہے، یہ رافضی آ رہا ہے، یہ قادیانی آ رہا ہے. بھونکتا رہا، قوم کو بچاتا رہا. بد مذہبوں سے بچایا، بد دینوں سے بچایا،
مرتدین سے بچایا، دشمنان رسول سے بچایا، عشق رسول پر حملہ نہ ہونے دیا، بچاتا رہا، اس نسبت سے میری بخشش ہو گئی۔ نہ علم کے سبب بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نسبت کے سبب جو کتے کو رائی کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہر وقت بھونک بھونک کر بھیڑوں کو بھیڑیے سے ہوشیار کرتا رہتا ہے، بھیڑوں کو بھیڑیے سے ہوشیار کرتا رہتا ہے، مانے نہ مانے یہ ان کا کام، مانے نہ مانے یہ ان کا کام۔ اب آگے سنیے، سرکار نے فرمایا بھونکے جاؤ، سرکار نے فرمایا بھونکے جاؤ، اس قدر نسبت کافی ہے، اس قدر نسبت کافی ہے، لاکھ ریاضتیں لاکھ مجاہدے اس نسبت پر قربان۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ سنو اور جاؤ، سر پٹک کر کے وہاں پر سر پٹکو اور سر رگڑو، جا کر کے پوچھو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ کیا لکھ دیا؟ ریاضتیں رد وہابیہ پر قربان، مجاہدے رد وہابیہ پر قربان، اور اس سے بڑھ کر صلح کلیت کے خیمے میں آگ لگانے والا جملہ سنو، صلح کلیت کو جلا دینے والا جملہ سنو۔ تم دکھاتے ہو بڑے سنت والے ہیں، یہ سنت یہ سنت یہ سنت یہ عمل یہ عمل یہ تقویٰ یہ پرہیزگاری۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو یہ نسبت حاصل ہے، جس کو کون سی؟ رد وہابیہ کی، رد دیوبندیہ کی، جس کا فتنہ اٹھے اس کا رد کرنے کی یہ نسبت، جس کو یہ نسبت حاصل ہے اس کو کسی مجاہدے کسی ریاضت کی ضرورت نہیں، کسی مجاہدے کی کسی ریاضت کی ضرورت نہیں، سب سے بڑا مجاہدہ رد وہابیت کو کہنا پڑے گا کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ رد وہابیہ کرنے والی ذات شیر کا سب سے بڑا مجاہد شیر ہندوستان، جن کی صبح یہی، شام یہی، دن یہی، رات یہی، انہیں جانا نہ تھا ہے سے کام، دل ہے غم میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مولا اعلیٰ ان کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے اور اسی میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔